اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی ضمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا، ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے، اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں۔ دل میں اس مراد یہ کہ اپنی ذات میں، دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے، اپنی ذات میں کس طریقے سے، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور قول میں جہر سے کچھ کم۔ کیا مطلب؟ اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخ و پکار میں آ جائے، یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں۔ جیسے بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو دون الجہر من القول، قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے اس اونچی سے تھوڑا کم ہو۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو اور جہر مفرط نہ ہو۔ مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز، تو ہلکی ہلکی آواز سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے، اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے، اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو، اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکر جہری کو بالکل ہی ناجائز کہتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو ہلکی آواز سے ذکر کرنا کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، چیخ و پکار کی صورت نہ بن رہی ہو، وقار آپ کا برقرار رہے، تو یہ ذکر بھی جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، خوب سمجھے۔ ہاں، اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئی ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، چوتھے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی۔ جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا۔ تو قرآن کہتا ہے بالغدو والآصال، اپنے رب کو یاد کیجئے بالغدو، صبح بھی، والآصال اور شام میں بھی، صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے گا۔ اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور مطلق اللہ کا ذکر چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صورت میں ہو۔ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ترازو میں، میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے جہاں بھی ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ والے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ میں۔ تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے۔ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی، پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے، اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہوں اس میں، اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہو۔ تو اس لیے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اچھائی کو ثابت کیا جائے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ میں موجود ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی الفاظ آئیں گے نا سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے۔ تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا
تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ و بحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی، یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے۔ ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو۔ اب آگے اللہ جو سورت کے اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک لبرل صاحب ہے، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے، نفرت ہے ان کو۔ یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا، آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، میرے احکام کو فالو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں۔ ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں، اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا، اس فضیلت میں، قرب کے اعتبار سے، اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے وہ بھی وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے۔ چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا، تو چون چون کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے، تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ بہت مخلوق ہے اللہ کی، بڑی طاقتور ہے، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے۔ اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا، جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ انتہائی کمزور سمندر اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے، تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے، لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے، اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے،
تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا, پھر وہ کوئی چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کشوے کو ڈیفنس کا کیسا. ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں, آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفنس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے, چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے, دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے, میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا, سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے, اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے, زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے, تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے, اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا نظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے, اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے, وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے. آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم, مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے, مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو, بھائی کھاتے بھی ہیں, بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں, تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے, ایک توازن قائم رہے, اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے, تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا, وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں آپ کہیں کہ اچھا ہے وہاں کنٹرول, تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو, اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو, ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون, انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا, ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں, کائنات میں تغیرات دیکھا کریں, کس کی تعریف کرو میرے بھائی, اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے, وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی چیزیں, قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے, دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, بہت بڑا پاورفل ہو, بہت طاقتور ہو, اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا, تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی, اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, چلو پتلی گلی سے نکلے, یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل, ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں, سمجھ رہے ہو, 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے, جو مچھر نکالتا ہے, پورا سیٹ اپ ہے اس کا, پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام, اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو, انار کو دیکھ لو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو, کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے, مٹی, پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا, یہ انار میں اتنا زنک ہے, اتنا آئرن ہے, اتنا وائٹامن سی ہے, اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ, چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں, آخرت کا حساب نہیں ہے. تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہے نا, جو آخرت کے منکر ہے, وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں,
مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام تو مجھ سے کیا کرو, محبت کرو. تو 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت, کیا کریں, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے, برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے, میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا, ہندو یہ کام, وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس گھٹ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے, میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع, تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے, تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہو, بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ, اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ, اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے, کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاس. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے, اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی, ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے تو, بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر, نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ یہ ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے, تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضی ہوں, کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے.
یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی، اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی آ جائے یار، جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہو، جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا پر مان لو نا، پھر ہمارا باپ ہے بس۔ ملک کو دیکھو میرے بھائی، شخصیتوں کو مت دیکھو۔ غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا، کسی کو جیل سے نکال دینا، ہم نہیں مانتے، لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے، کنٹری کو دیکھنا ہے۔ کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی، آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا، جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا، ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو خیر، ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے۔ تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی، نماز پڑھنے سے، پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل۔ میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا، 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی، ہوش ہوش سلامت نہیں تھے، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی، سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی، کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح کی۔ اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے، ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے، آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے، اگلی آیت آئے گئی، آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے، موبائل پکڑا دو، مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا، ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ۔ تو اتنا موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ہر وقت اسی میں لگے رہنا، ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو، صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی۔ ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں، انگلی پہ کر لو، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کر لیا۔ نماز کی پابندی کر لی، کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے، تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے، اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی، 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے۔ تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے، کھانے سے پرہیز کرنے والے، جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا، لڈو بھی چھوڑ دیں گے، جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو، روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، نفلی روزہ، تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے۔ روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے، افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا؟ افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے، 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں، اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا، تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں، افطاری میں لوٹا رہا ہوں، صحت بھی اچھی ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا۔ تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ۔ ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہے۔ ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے پیش کی ہے، یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں، بنائی ہیں کس نے؟ اللہ نے، اور وہ تمہارا محسن ہے، اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ کیا پہن لے گا، کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا؟ ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے، تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہے کیا؟ یہی کھا رہے ہیں، یہی پہن رہے ہیں، زیادہ زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لگژری ہوگی وہ، لیکن پھر بھی ہوس کیوں ہوتی ہے مقابلے میں؟ ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا، ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا، بہت بڑا تاجر، کہ عیسائی تھا، ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے، ایتھیسٹ ہی بن چکے ہیں تقریباً۔ تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے۔ تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے، ڈیفینس میں میرے لیے 1000 گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خرید۔ کیا ہو گیا بھائی، تو اب مرنے لگا ہے، تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی، ڈیفینس میں تو لگژری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہا ہے، کیوں بھائی؟ اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب، جن کی 2 ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی، آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے ہو، تاکہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکتے۔ سمجھتے ہیں بات کو؟
اب بتاؤ مرتے ہوئے آدمی کو 1000 گز کے بنگلے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے، تو منہ ہلا دو، تو رمضان بھی ختم ہو گیا، نہیں ہے نا؟ لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار 2 ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل چلایا کرتے تھے آج وہ 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں، تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا، میں ادھر مروں گا؟ میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر، بزنس میں لگاتا رہا ہوں، فوری طور پر میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ تعمیر کیا ہے۔ یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے؟ صرف کمپٹیشن۔ یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت۔ دیکھو بچوں کو آپ ایک کسی بچے کو بولو بھاگو، وہ نہیں بھاگے گا، لیکن 2 بچوں کو ریس لگواؤ، وہ ایسا بھاگے گا نا، ہو سکتا ہے کلابازی کھا کے گر جائے، وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا۔ پوری دنیا اسی کمپٹیشن پہ ہی چل رہی ہے، تقابل پہ ہی چل رہی ہے۔ تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو، قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، دنیا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں، آپ نے دوڑنا، یہ تو نیچر ہے۔ جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑو گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگی۔ دم میں آگ والے تو پرانا ہو گیا، کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے جلدی جلدی سنا۔ اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں میں فارورڈ کر کے سناتا ہوں، سوائے شادیوں کے، وہ میں اسی اسٹائل سے تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بعض چیزیں نا میں بہت جلدی اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں، تو یہ اشکال ہو سکتا تھا نا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ، ایکسپریشن کے ساتھ، تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ، میں تو آنے دینا، اتنا تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا، اتنی سی بات۔ تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں۔ اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت، اس نے کہا 1000 گز کا بنگلہ، اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا؟ اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا۔ یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلاں میرا 2 ٹکے کا آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا۔ بن گیا بھائی، ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں۔ اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لی، کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان، وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر، ہمارے یہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے۔ مثال تو دی جا سکتی ہے نہیں، اس سے پتہ ہوتا کہ میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلکھلا جاتے ہیں، جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو، سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں۔ دوڑ کے لیے بہت سارے میدان، باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو؟ فزیکل فٹنس کو، مسلز کو، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرا اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا K2 کا پہاڑ پالا ہوا ہے یہاں، وہ کہہ رہے تھے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ، اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا۔ ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں؟ یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا، کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں، کوئی کرکٹ کے مقابلے میں، یہ اتنا بڑا پلیئر لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یار وہ اچھا بیٹسمین ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمین تو وہ ہے۔ اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچائے یا چاند پہ پہنچائے، وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں۔ اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان۔ وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے۔ تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے، اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے، اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے اپنی، جب زندگی کا کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا، اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے، یہ سلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے۔ آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایس سی کیا اور ایف ایس سی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا، تو آپ دوڑ کا میدان خود سیلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے، یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو نا۔ آپ اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے، مقابلے کا میدان بنایا جائے، کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام، اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام۔ آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نا، اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا، وہ بھی ختم، مٹی ہو کے کیا ہو گئے، ختم۔ تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہے آخرت کو۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے، یہ والا میدان ہے بھائی، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے فلاں سے بھی آگے نکل جانا ہے، ہم نے حکیم بننا ہے تو فلاں سے بھی کو بھی کراس کر دینا ہے، ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے اسپیڈ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم K2 کی پہاڑیاں بنا لیں گے۔ تو یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا، کیا ہو گیا؟ تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھائی؟ اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہو اس میں آگے جائیں گے۔ تو اللہ نے بتایا
وہ میدان کوئی سلیکٹڈ میدان نہیں ہے. انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو؟ آخرت. تو وہ کون سا میدان بن جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آخرت بن جائے. اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آئے. جو قرآن کہہ رہا ہے یہ پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی. اتنی سی بات کتنا آسان کر دیا بھائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے. سمجھتے ہو نا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناؤ. مثال کے طور فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لیے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا. بھائی ہیرو بننے سے اللہ خوش، ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا. ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہو. ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم اسٹار آ کے بتا رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. ہم لوگ اب تبلیغ والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، فلموں میں جانا حرام ہے. ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی تو گناہ بھی کر رہا ہے، ہمیں بھی گناہگار کر رہا ہے. ہم تو توبہ استغفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہو. ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں، آدمی مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے، اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہے. حیرت، یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے. تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا 83 کا. وہ دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے. اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہا ہے. ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام. عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے؟ شوہر کا احترام. ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے، تمیز سکھا رہی. تو یہ چیزیں ہم مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں؟ شور. تو وہ اس زمانے میں تو اس کو ہم سبھی کہتے تھے حرام ہے. اگر وہ زمانہ وہ لوگ یہاں آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں. تو ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے کوئی فلم ایکٹر ہے نا وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر؟ بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے، یہ عذاب لگتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نا میری تو اب ملاقات اداکاروں سے بھی ہوتی ہے، گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے. تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار، فنکار، اداکاروں کو زیادہ سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سو کو یہ فیلڈ پھر بالآخر چھوڑنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے. اور یاد رکھو اس کی ایک پازیٹیو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا، کہ لمٹ ہوتی ہے اس کی، وہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں کر پاتا. کچھ کر بھی لیتے ہیں. تو جب آپ آخرت کو میدان بناؤ گے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلیکٹ کرو گے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. میں اکثر ایک مثال لیتا ہوں ایک حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی عمر تمہاری عمر سے لمبی ہو سکتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم پلان کر رہے ہو 5 سال کا، درخت تو 5 سال بعد پھل دے گا نا، اور تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج سو صبح نہ اٹھو. اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی، اتنی لمبی لمبی امید. اس حدیث سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ گویا ہمیں زمین کو آباد نہیں کرنا چاہیے. یہی میسج مل رہا ہے نا بھائی. کل کا کی خبر نہیں اور پلاننگ ہو رہی ہے 5-5 سال کی. میسج تو یہی مل رہا ہے، درخت نہیں لگانا چاہیے. اب کوئی درخت لگا رہا ہو، آپ جا کے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیں اس کو. چیپٹر نمبر بخاری حدیث نمبر 3 فلاں، حدیث نمبر 32، ایسا ہے نہیں نمبر کہیں آپ دیکھیں. ایک میں فرضی بتا رہا ہوں، کتاب کے ریفرنس کے ساتھ وہ بندہ درخت لگا رہا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے. جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. درخت لگا رہا ہے. آپ نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے درخت مت لگاؤ. کون سی حدیث ریفرنس؟ دیکھو صحابی لگا رہے تھے، نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. وہ کہے گا بھائی میں علماء سے پوچھتا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا. مولویوں کے پاس میں حدیث دکھا رہا ہوں، تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ مولویوں. امام ابو حنیفہ سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے. یہی تو شخصیت پر ریفرنس پیش کر رہا ہوں میں. کیا پیش کر رہا ہوں؟ رہی پٹی بھی چلا دی ہے میں نے. اچھا اسی حدیث کا جواب نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا، وہ پٹی اڑا دی ہوگی. ٹھیک ہے نا، وہ پٹی کیا کی ہوئی ہوگی؟ اڑا دی ہوگی. تو ادھورا علم خطرہ ایمان. آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، جن کے لوگ ریفرنسز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان میں اکثر، سب نہیں، ان میں اکثر ادھوری بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے. آدھی بات جو ان کے مسلک کو پروموٹ کر رہی ہوگی، اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مسلک پرست نہیں ہیں، ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا
اور مر گیا. جب بھی میں کہتا ہوں مر گیا, مجھے وہی یاد آتا ہے نیپال کے, نہیں جو زندہ ہو کے آ گئے تھے, مر گیا تو مر گیا, وہ سچی مچی کا مر گیا, دوبارہ زندہ نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چرند پرندی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. دیکھو دو متضاد آرڈر ہیں, ایک میں درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, ایک میں درخت لگانے کی بہت زیادہ فضیلت, حالانکہ میدان تو ایک ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی, میدان کیا ہے ایک, لیکن نیت سے میدان کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ درخت لگا رہے ہیں اپنے لیے, تو اپنے لیے کون سوچتا ہے بھائی؟ نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ, اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور یہاں سے جانا ہے آگے. کیا پلاننگ؟ ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کس کے لیے ہوتی ہے؟ آخرت کے لیے. اس پلاننگ میں ناکامی نہیں ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پلاننگ کرو, اور اس کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. مغفرۃ من ربکم وجنہ, اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, مقابلہ کرو, دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے. الف لام را تلک آیات, جو سورت شروع ہوتی ہے تلک آیات الکتاب الحکیم, اللہ اس سورت کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں, اس کو معمولی نہ سمجھو. حکمت کا مطلب بڑا پرمغز کلام ہے یہ, اور ایسی عقل مندی کی باتیں ہیں, عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں جو انسانیت کے لیے بہت ضروری ہیں. تو اللہ نے انٹروڈکشن شروع کیا کہ میری کتاب کو اور اس سورت کی آیات کو ہلکا نہ سمجھو. تل کا آیات, تل کا ہاتھ سے اشارے کے وقت, یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی, حکمت والی کتاب کی. وہ آیات کیا شروع ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں, نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے. وہ کیا تعجب ہے؟ اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو اس بات پہ عجب ہے, تعجب ہے, ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کا انتخاب کر کے, ایک انسان کا انتخاب کر کے اس پر وحی نازل کرنا شروع کر دی. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہمیشہ سے پیغمبر انسانوں میں ہی آتے رہے ہیں, اور پھر ان کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں, ان تعلیمات پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ انذر الناس, کے لوگوں کو ڈراؤ. کن لوگوں کو؟ برے لوگوں کو ڈراؤ جو برائی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. وبشر الذین آمنوا, اور جو آپ کی باتوں پہ ایمان لائیں ان کو خوشخبری سناؤ اور ان کو بتاؤ ان لہم قدم صدق عند ربہم, کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے عمل کا بہترین بدلہ ہے, جو اچھا عمل کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. دنیا میں ہر قوم آخرت کا انکار کرتی ہے, ہر قوم آخرت کی منکر ہے. جو آخرت کے اقرار بھی کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نہیں کہ جو نیچر کو اپیل کرے, جس میں ڈیٹیل ہو, معلومات ہو. تو اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے, تمہیں قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے, پورا بدلہ ملے گا تمہارے اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی. تو اللہ کہتے ہیں اس بات سے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے, حالانکہ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. یہ تو پیغمبروں کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جنت کے ذریعے موٹیویٹ کریں اور جہنم کے ذریعے ڈی موٹیویٹ کریں برے اعمال میں. تو لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے, اور تعجب یہاں تک پہنچا قال الکافرون, کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین, یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہیں کھلے ہوئے. کیونکہ جب یہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں لوگوں کے دل پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں, قرآن میں اتنی اٹریکشن ہے, لوگ مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جادو ہے, یہ قرآن کی تعلیمات کی پاکیزگی نہیں ہے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ جو جادو ہے جس کے کرشمے یہ دکھا رہے ہیں. تو قرآن ایک شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو ایسی پاکیزہ تعلیمات پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. پھر اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ, تمہارا رب وہ اللہ ہے, الذی خلق السماوات, جس نے آسمانوں کو بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں, تم اس رب کو بھول گئے ہو. تو اس لیے اس توحید کی طرف اللہ آتے ہیں جو رسالت کا بنیادی مقصد ہے. رسالت کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ نبی لوگوں کو اپنا غلام بنائے, رسالت کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کر آئے. تو اللہ کہہ رہے تمہارا رب وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, اس کے وجود پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو شریک نہ کرو. اس لیے اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں ان ربکم اللہ. اس میں ایتھیس لوگوں پہ بھی رد ہے جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی.
اللہ بتا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے آسمان، زمین اور سورج اور چاند کا نظام جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، یہ کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں تمام آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ کیسے بنایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 6 دنوں میں یہ نقشہ وجود میں آ گیا اور پھر کروڑوں سال اس میں تصرف ہوتے رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 6 دن بھی ہو سکتا ہے زمین کے 6 دن نہ ہو، یہ اللہ کے علم کے 6 دن ہو، جو جیسے قیامت میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ والے 6 دن ہو، واللہ عالم۔ ہمیں اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں، کچھ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں میں نے 6 دنوں میں بنایا، کیسے ہی اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، کما ہوا لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اللہ کی پرمیشن کے ساتھ۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں۔ قیامت کے دن اگر قیامت واقع ہوئی اور جنت جہنم ہوا، جنت جہنم کا تصور صحیح ہوا، تو یہ بڑے بڑے بت جو ہیں جن پیروں کے نام پر ہیں، وہ پیر ہمیں بخشوا دیں گے اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، اور اللہ اجازت کن کو دے گا، کس کے لیے دے گا، یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے بتا دیا کہ مشرک کے لیے اجازت نہیں ملے گی، اور مشرکوں کو اجازت نہیں ملے گی کہ سفارش کریں۔ اجازت ملے گی ان لوگوں کو جو توحید پرست ہوں گے، وہ سفارش کریں گے بھی ان کی جو توحید پرست ہوں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ کیونکہ ایتھیس اور ملحد کیا کہتے ہیں، ہمیں خدا نظر نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لائیں اس خدا پر جو نظر نہ آئے؟ تو اللہ اس آسمان زمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی تو ہے تمہارا خدا، یعنی اسی میں تو اس کے جلوے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور تو یہ کریشن کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟ تو یہ ساری کے ساری کائنات جس نے بنائی ہے، ان ربکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب۔ تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے بالکل تمہارے سامنے ہے، تم جو کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتے، اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ملحدوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، بعض لوگ خدا کے وجود کے تو قائل ہیں، ہاں کوئی کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہے وہ بھی غلط۔ الیہ مرجعکم جمیعا، جس نے تمہیں بنایا ہے اور اس کائنات کو بنایا ہے، تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر بھی جاؤ گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، بالکل پکا سچا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو۔ سورہ حج میں بڑے زبردست انداز میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ میں جب وہ آیتیں پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک جگہ کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ تو بڑے قرآن کے واضح دو ٹوک دعوے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے تو دوبارہ زندہ کیسے ممکن ہے؟ تو مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب اگلی آیتوں میں قرآن دے رہا ہے، انہ یبدأ الخلق، وہی تو ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ کیسے پیدا کر لیا اس نے؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو مر کے مٹی تو ہونا کم از کم، تو اس وقت تو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے وہ۔ ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی لوٹا دے گا۔ تو کسی چیز کو فرسٹ ٹائم بنانا مشکل، لیکن ریپیئرنگ کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ تو جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا وہ ریپیئر کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا، دوبارہ بنائے گا کیوں؟ یہ کام کرے گا کیوں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کہتے ہیں دوبارہ اس لیے بناؤں گا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ایمان لانے کے بعد، ان کو بدلہ بھی تو ملے اس کا۔ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، اس دنیا میں اچھے لوگ
الٹے مظلوم بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ظالم لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہاں نہیں حساب ملتا, یہاں انصاف نہیں ہوتا, میں دوبارہ زندہ کروں گا. لیجزی الذین آمنوا, تاکہ میں اچھا بدلہ دوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس بیس پہ اچھے اعمال بھی کیے, بالقسط, انصاف کے ساتھ. کیا مطلب؟ ان کے بدلے میں کمی نہیں ہوگی, باقی اللہ تو زیادہ بدلہ دیتا ہے. والذین کفروا, اور جو میری باتوں کا انکار کریں گے, آخرت کا انکار کریں گے, میرے وجود کا, میری توحید کا انکار کریں گے, لہم شراب من حمیم, ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے, وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, اور جو یہ کفر کیا کرتے تھے نا میرے وجود کا, میری توحید کا انکار کیا کرتے تھے, پیغمبروں کا, اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دوں گا میں. پھر اللہ اپنی دوبارہ قدرت کو بیان کرتا ہے, اپنے وجود کی, اپنی توحید کے دلائل بیان کرتا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہ اللہ ہی تو ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء, روشنی بنایا. یہ خود بخود نہیں ہو گیا, سب کچھ آٹومیٹیکلی نہیں ہو گیا. 9 لاکھ سے زیادہ گنا بڑا سورج اور ایک ہائیڈروجن گیسوں کا مجموعہ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو لاکھوں کروڑوں سال سے آگ پھینک رہا ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ایسا بنایا. والقمر نورا, اور چاند کو بھی اس نے روشنی بنایا. ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ نور ایک ٹھنڈی سی روشنی ہوتی ہے, ضیاء کا مطلب روشنی ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں. بعض لوگ جو یہ فرق کرتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ہو, اور نور اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے لی ہو, تو یہ لغت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. عربی زبان میں یہ بات کے لوگوں نے فرق کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی, لیکن قرآن یہاں اس مضمون کو بیان نہیں کر رہا کیونکہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. عربوں کو اگر یہ بیان کر دیا جاتا نا قرآن کی اپنی روشنی نہیں ہے, سورج کی روشنی لیتا ہے, تو ایک نئی جنگ چھڑ جاتی. اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر الگ دلائل دینے پڑتے. تو اس لیے اسلام نے ہدایت کے ٹاپک کو فوکس کیا ہے. دائیں بائیں اسلام اپنے ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے, قرآن ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے. کہ جو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے وہ ان میں رہنے دو, میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ انہیں اس پہ کام کرنے دو. اسلام تو آپ کو یہ بتا رہا ہے, قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں غور کرو, یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی. والقمر نورا وقدرہ منازل, اور اس نے اس چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں. بعض علماء نے کہا یہ ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے, بتاویل کل واحد, کیا مطلب اس سورج کی بھی اور اس چاند کی بھی. اور بعض نے کہا نہیں چاند کی طرف لوٹ رہی ہے. تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں کی منزلیں بہرحال طے ہیں. تو اس چاند کی منزلیں طے کر دی. لتعلموا عدد السنین, تاکہ تم سالوں کا حساب معلوم کرو. یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے. یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ نہ ہوتی. اب دیکھیں چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے, لاکھوں سال سے انسانوں کو وہ دن گننے اور سالوں کا حساب رکھنے میں مدد دے رہا ہے. یہ تو اب ایپلیکیشن آ گئی ہے نا. اب دیکھیں چاند آپ جب دیکھتے ہیں, پہلی کا چاند ہوتا ہے بہت باریک, پھر تھوڑا بڑھتا ہے, پھر تھوڑا بڑھتا ہے. تو ہمیشہ سے لوگ اس کو دیکھ کے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں. پھر سورج کے ذریعے سالوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے موو کرتے 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 تھوڑا سا شمال کی طرف جاتا ہے, پھر شمال کے اینڈ میں آ کے دوبارہ جنوب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. تو جب یہ ایک دور مکمل ہوتا ہے تو پورا 1 سال ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم ان چاند اور سورج کی منزلوں سے سال کا حساب لگاتے ہو, والحساب, اور دوسرا حساب لگاتے ہو, یعنی سالوں کی گنتی بھی شمار کرتے ہو اور دیگر حساب کتاب بھی. جتنے آپ کے حسابات ہیں یہ سارے سورج اور چاند کی گردشوں پہ چل رہے ہیں. ورنہ انسان اس زمین پہ ہوتا اور یہ گردشیں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا. یہ جو آج 24 گھنٹے کا ہم نے دن بنایا اور 365 دنوں کا ہم نے سال بنایا, اور پھر ان 24 گھنٹوں میں سے ہم نے ہر گھنٹے کے 60 ٹکڑے کر کے منٹ بنائے اور ہر منٹ کے 60 ٹکڑے کر کے سیکنڈ بنائے. تو سارا ٹائمنگ اور یہ نظام اس سورج اور چاند سے متعلق ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہاری ساری کیلکولیشن اس سے متعلق ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو تم تو اندھے بہرے ہوتے, تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے, اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے, کتنا دن گزر گئے, مہینہ کب کمپلیٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں میں تم اندھے ہوتے. لیکن چونکہ انسان کو زمین میں اللہ نے احسن طریقے سے بسانا تھا, لہذا چاند اور سورج کو روکا نہیں گیا بلکہ ان کو گردشوں میں چلا دیا گیا ہے. لتعلموا, تاکہ تمہیں پتہ چلے, عدد السنین, سالوں کی گنتیاں پتہ چلیں اور حساب و کتاب پتہ چلے. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, کیسی خوبصورت آیت ہے یہ. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ یہ بیکار نہیں ہے ساری چیزیں. جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کی نظر میں یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ انسان انجوائے کرے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, وہ بنا کے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو تمہیں, یہ حق کے ساتھ ہے. حق کا کیا مطلب؟ متلبسا بالحق, ان کا ایک مقصد ہے. اس لیے بہت سے علماء یہاں حق کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن ہے,
بغیر ریزن کے نہیں کیا. وہ ریزن کیا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تم یقین کرو کسی نے بنایا ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اور بنانے والے کا مقصد ہمیں آزمانا ہے، اور آزمائش کے بعد پھر ایک نتیجہ بھی ہے. ان تمام چیزوں پر استدلال کرو تم. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ اس لیے بنایا ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے اس آیت میں جب میں پڑھتا ہوں نا، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، بہت ایمان بڑھتا ہے اس آیت سے. اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا ہے. جو سائنسدان تو بس اس میں لگے رہتے ہیں کائنات کی تحقیق میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنایا کیوں گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کی کوئی بہت خدمت کر رہا ہو، بس آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے. اس سے پوچھا تو جائے کہ بھئی تم میری خدمت کیوں کر رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو یہ سب کچھ اللہ نے ناحق پیدا نہیں کیا. اس کا کوئی مقصد ہے. یفصل الآیات، وہ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، یعنی عقل مندوں کے لیے جن کے پاس علم ہے. وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ حق کو پہچاننا چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے. اس چیز کا جن کے پاس علم ہے وہ اس طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ حق تک پہنچیں. وہ ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ نشانیاں اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تو نے اس کائنات کو کیوں بنایا. ان فی اختلاف اللیل والنہار، پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں. بے شک دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، آسمانوں پہ تو بعد میں غور کرنا، تم صبح و شام دیکھو دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. لاکھوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے، ایک دم تیز روشنی، پھر رات کے 12 بجے کھپ اندھیرا. اس سے پورا نظام زمین کا نظام چل رہا ہے. انسانوں کی اور جانوروں کی حیات اس پر موقوف ہے. بے شک زمین دن اور رات کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا سب کے سب میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں خدا کے وجود کی، خدا کے توحید کی، پیغمبروں کے برحق ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی، آخرت کی، جنت جہنم کی، ہر چیز کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم، ان لوگوں کے لیے یتقون، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. اصل میں نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے متقین کا ذکر کیا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امیدیں ہی نہیں رکھتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی امید ہی نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی. جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے. بس یہی ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں نہیں، ہم مانتے ہی نہیں آخرت کو کہ کیا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں تبھی تو ان کا یہ نتیجہ نکلا نا. اللہ کی آیات میں غور ہی نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. واللہ کہتے ہیں اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، اس عمل کے نتیجے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. وہ عمل کیا تھا؟ کفر. اللہ کی نعمتوں سے بہت فائدہ اٹھایا، لائف کو بھرپور انجوائے کیا، مگر ان نعمتوں کے دینے والے کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہے. اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے انہوں نے، ان کا انجام بہت اچھا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر اچھے اعمال بھی کیے انہوں نے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا. کہاں؟ جنت تک لے کر جائے گا ان کو. بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے. تجری من تحتہم الانہار، ایسی خوبصورت بہشت ہوگی، جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فی جنات النعیم، اور نعمت اور عیش کے باغات میں. اور وہاں بات بھی بڑی پاکیزہ ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا دعویٰ کیا ہوگا وہاں پہ، یعنی منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اتنی خوبصورت جنت اور اتنی خوبصورت نعمتیں دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ جملہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب انسان بہت تعجب میں آتا ہے، بہت عجیب جب متاثر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی. تو وہاں تعجب سے کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم. اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات کے وقت ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ دعا کیا ہوگی؟ سلام. جب آپس میں ملیں گے
ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، پھر گپ شپ لگائیں گے، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہیں گے ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یعنی یہ تعریفیں خود بخود ان کی زبان سے نکل رہی ہوں گی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر. یہ سورہ یونس کا پہلا رکوع تھا جو الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک بشر کو، ایک انسان کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا اور وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کیوں کر رہا ہے، یعنی وہ اتنی اچھی تعلیمات کیوں دے رہا ہے، اس پہ تعجب ہو رہا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، ہماری مرضی ہم جس کو پیغمبر بنائیں. تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں، یہ تعجب کی بات ہے. بھیجا ہے یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے. آج جو لوگ اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں بھائی، کوئی پیغمبر کیوں آ گئے. تو بھائی تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ خدا اور بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے آپس میں، کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، اللہ نے جو اپنا انٹروڈکشن کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے، یہ تعجب کی بات ہے. اور پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے اس میں. یہ اس کا خلاصہ ہے.